آپ کا اکاؤنٹ جو ہے اس کو بلاک کر دیا گیا ہے، اور بھی بہت سارے لوگوں کے ہونے والے ہیں. لوگوں کی آوازیں بند کی جائے، جو انسانی حقوق کی پامالیوں پہ بات کرتے ہیں، پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بات کرتے ہیں. ہر گورنمنٹ کہتی ہے کہ باہر سے پیسہ آئے اور پراپر بینکنگ چینل سے آئے. مجھے پتہ ہے کہ اگر پاکستان میں رہ کے اب تو پاکستان سے باہر بھی آپ بیٹھ کے بات کریں گے تو آپ کے یہاں کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ انسیکیور ہیں. عمران ریاض صاحب ہوں، مجھے پتہ چلا ہے صابر شاکر صاحب کے بھی ہوئے، سمیع ابراہیم صاحب ہیں. کیا کوئی ڈیل چھیل کی طرف کوئی رجحان ہوگا یا آپ اپنے اس موقف پہ ڈٹے رہیں؟ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے اس کو بلاک کر دیا گیا ہے، اور بھی بہت سارے لوگوں کے ہونے والے ہیں. اس بارے میں بڑی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں. تو آج آپ پاس ہیں اور آپ ہی متاثرہ ہیں، تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ سر کہانی سمپل ہے، تنگ کرنا ہے، آپ کو سبق سکھانا ہے اور آپ کو بتانا ہے. دیکھیں اس میں پہلے دیکھیں نا کیا ہوا کہ کورٹس جو ہیں ان کو کورٹ پیکنگ کی گئی اور آزاد ججز کو سائڈ لائن کیا گیا، اور کورٹس میں جس طرح کے ججز بھرتی کیے گئے، عدلیہ کا پورا کنٹرول حاصل کیا گیا، ان کو فتح کیا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ غیر قانونی غیر آئینی چیزیں کی جا رہی ہیں. اور اس میں یہی کیا جا رہا ہے کہ یعنی عمران ریاض صاحب ہوں، مجھے پتہ چلا ہے صابر شاکر صاحب کے بھی ہوئے، سمیع ابراہیم صاحب ہیں، اسطور صاحب ہیں، ابھی آج پتہ چلا ہے ساجد گوندل صاحب، اس سے پہلے بلال غوری صاحب. اس طرح سے بہت سے دوستوں کے نہ صرف ان کے اپنے بینک اکاؤنٹس، ان کی فیملی کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ بند کیے گئے، اور پھر اب ہر 2-3 دن بعد ایک اور بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے. تو اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ بیسیکلی بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ کو عدالتوں سے بھی ریلیف نہیں ملے گا. اور میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ اب میں ہوں نا، میری پیمنٹ جو بھی آتی ہے وہ میرے بینک اکاؤنٹ میں آتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ اصل میں میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ پاکستان میں بینکنگ چینل سے پیسے منگوا رہے ہیں تو آپ سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا ڈفر کوئی نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں بینکنگ چینل سے پیسے منگوا رہے ہیں. یہ بیسیکلی میسج دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو. اب آپ دیکھیں نا کہ ابھی تو ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں، اب اگر 1 یا 2 اوورسیز پاکستانیوں کی اسی طرح سے اکاؤنٹ بند کیے گئے جو یہاں اپنی فیملی کو بھیجتے ہیں تو پینک ہو جائے گا. لوگ کیوں بینکوں میں پیسے رکھیں گے؟ حالانکہ جو پاکستان میں معیشت کے حالات ہیں تو یہاں پر تو چاہیے کہ باہر سے پیسہ آئے، بینکنگ چینل سے. ہر گورنمنٹ کہتی ہے کہ باہر سے پیسہ آئے اور پراپر بینکنگ چینل سے آئے. اور اگر کوئی منگوا رہا ہے اپنے اینڈ پہ اپنی محنت کے ساتھ اور اس کے بھی اکاؤنٹس کو بلاک کیا جا رہا ہے. دیکھیں وہ باہر سے پیسے آ رہے ہیں پاکستان اور بینکنگ چینل سے آ رہے ہیں. مجھے کچھ دوستوں نے بتایا پہلے، کیونکہ پہلے ایف بی آئی کے نوٹسز آ رہے تھے، پھر کچھ دوستوں نے مجھے بتایا اور انہوں نے مجھے 2-3 بار کہا کہ آپ فوری طور پہ اپنے اکاؤنٹ چینج کر دیں اور آپ باہر پیسے منگوائیں اور باہر سے پھر حوالہ منڈی کے ذریعے جیسے بھی آپ منگوانے سے منگوائیں. لیکن میں نے سب کو یہ کہا کہ یار ہم نے یہ کام نہیں کرنا، ہم بینکنگ چینل سے منگوائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری 100% جو انکم ہے، جو بھی چیزیں ہیں وہ آن لائن ہے، جس کے ایویڈنس ہمارے پاس ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو یہ جو چیز کی جا رہی ہے یہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کی آوازیں بند کی جائے جو انسانی حقوق کی پامالیوں پہ بات کرتے ہیں، پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن ہر اس طرح کا غیر آئینی غیر قانونی اقدام جو ہے اس کی لائف کوئی زیادہ نہیں ہے، اور الٹیمیٹلی یہ چیزیں جو ہے اس کے اوپر اداروں کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اب آپ بتائیں نا کہ اب یہاں تک ہو رہا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی مسز جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ سے کچھ فیملیز کو پیسے بھیجتی ہیں، یعنی کسی کو 15,000 20,000 25,000 جیسے جن کے پاس اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سب کو ہی کرنا چاہیے. تو وہ اب جن اکاؤنٹس میں پیسے بھیجتے تھے ان اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا. اب آپ مجھے بتائیں نا کئی بار کیا ہوتا ہے، مجھے اتنی تکلیف ہے جب میں اس چیز کو سوچتا ہوں کہ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ نہ دینے والا کسی کو بتاتا ہے کہ میں اس کو دے رہا ہوں، اور جو لے رہا ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی چاہتا ہے کہ اس کا پردہ رہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں جو حالات کر دیے گئے پچھلے 2-2.5 سال میں، لوگوں کے سفید پوشی کے بھرم ٹوٹ گئے ہیں. بالکل دینے والے ہاتھ لینے والے ہاتھ ہو گئے ہیں. اب آپ لوگوں کے بھرم مزید توڑ رہے ہیں، ایکسپوز ان کو کر رہے ہیں کس طرح سے کہ اب ایک بندہ جو ہے وہ جب جائے گا عدالت میں تو وہ کیا بتائے گا عدالت کو کہ مجھے جی وہ فلاں جو ایک بڑے ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کرنے والے ہیں، صحافی ہیں، ان کی مسز مجھے 20,000 میرے بچوں کی فیس بھیجتی تھی، اس وجہ سے بھیجتی تھی، 25,000 ہمارے گھر کے راشن کا بھیجتی تھی. مطلب اس سے زیادہ شرمناک، افسوسناک اور تکلیف دہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ دینی طور پہ بھی اگر دیکھا جائے تو یہی ہے کہ آپ پردہ رکھیں، دائیں ہاتھ سے دیں بائیں کو پتہ نہ چلے. دیکھیں نا، اب میں یہی کہہ رہا ہوں، اب کیسے کوئی بندہ جا کے عدالت میں، بھری عدالت میں کہے گا کہ مجھے 25,000 30,000 وہ امداد آتی تھی، مطلب وہ جس طرح سے وہ یہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں نا، اس سے ہوگا کچھ نہیں. اب میں ہوں نا، میں جو کام ڈیجیٹل میڈیا پہ کر رہا ہوں مجھے اس کے کنسیکوینسز پتہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ مجھے نہیں پتا، مجھے پتا ہے کہ اگر پاکستان میں رہ کے، اب تو پاکستان سے باہر بھی آپ بیٹھ کے بات کریں گے تو آپ کے یہاں کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ انسیکیور ہیں. جب مجھے پتا ہے تو یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے.
یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے اس حساب سے کہ اگر میرے اکاؤنٹس بلاک ہو گئے. اب میرے اکاؤنٹس بلاک ہے نا, میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں, 3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. بلکہ انٹرسٹنگ یہ ہوا, مجھے میسج کال آئی طارق بھائی کی نا, طارق متین صاحب کی. تو پھر ان کا میسج آیا ہوا تھا, کہتا ہے نوجوان پتہ چلا ہے تمہارا اکاؤنٹ بلاک ہو گیا, تو کیا تفصیلات ہیں. میں نے آگے سے طارق بھائی کو میسج کیا, میں نے کہا طارق بھائی اس وقت ایسا میں کوئی میسج نہیں سننا چاہتا جو مجھے غیر تفصیلات دو, میں وہ میسج سننا چاہتا ہوں جو مجھے کہے کہ کوئی ایکٹیو اکاؤنٹ بھیجو, ایکٹیو اکاؤنٹ بھیجو. طارق بھائی کو میں نے کہا بھائی بڑا ہمارا ان سے پیار محبت ہے. ہاں جی. تو دیکھیں 2-3 مہینے میرے ذہن میں, اور اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا کروڑا کرم ہے, کوئی کسی طرح کا ایشو نہیں ہے. پھر دیکھیں نا کہ جس طرح سے لوگوں نے محبت کی, جتنے لوگوں نے, میں آپ کو بتاؤں کہ ویسے بھی آپ یہاں میرے حلقہ آپ کو جانتے ہیں, سارے دوستوں کو جانتے ہیں, الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, بھائیوں سے بڑھ کے وہ بڑی شفقت اور محبت کرنے والے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب میں صرف ایک بندے کا آپ کو بتاؤں کہ وہ میرے گھر آئے, میں کسی وقت دوبارہ ان کا نام لوں گا, ابھی تو مناسب نہیں ہے, یہ نہ ہو کہ ان کا بھی اکاؤنٹ بلاک ہو جائے. وہ میرے پاس آئے اور وہ میرے ساتھ اتنا لڑے, یہ کہتے ہیں میرا اے ٹی ایم کارڈ ہے, یہ اس کا پاس ورڈ ہے, یہ تم رکھو, اور اتنے اس میں پیسے, کوئی مسئلہ نہیں, مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہوتا چیزوں کا. اور ابھی بھی چیزیں الحمدللہ چل رہی ہیں. یعنی میرے پاس 3-4 ماہ کا بیک اپ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, 3-4 ماہ کا بیک اپ ہے. اب 3-4 ماہ آپ نہ کھولیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں. اگر ان فیوچر وہ 3-4 ماہ ایکسٹینڈ کر دیتے, دیکھیں انسان مجبور ہو جاتا ہے نا, آپ نے محنت کی ہے, آپ کی محنت کا پیسہ ہے, حلال ذرائع سے کمایا گیا, دن رات کی محنت ہے, اسکول آف تھاٹ ہے, صبح اٹھتے ہیں, کام پہ نکلتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, اپنے ولاگز کرتے ہیں, کنٹینٹ بھی اکٹھا کرتے ہیں. تو خدا نہ خواستہ اگر وہ چیز پرولونگ کرتی ہے تو کیا کوئی ڈیل شیل کی طرف کوئی رجحان ہوگا, یا آپ اپنے اس موقف پہ ڈٹے رہیں گے؟ میں نا یہ بھی دوسرا جن کا واقعہ ہے ان کا بھی میں نام نہیں لوں گا. میں نے ہمارے ایک بڑے محسن ہیں, بڑے ہمارا ان کے ساتھ احترام کا تعلق ہے, ان سے میں نے ایک چینل سے ریزائن کروایا. میں نے کہا جی اپنا کام کرنا چاہیے, ریزائن کروایا. اس کے بعد چیزیں ایک دم بہت زیادہ خراب ہو گئیں. تو میں ایک دن ان کے پاس گیا اور میں نے ان کو جا کے کہا, میں نے کہا جی میں ملنے آ رہا ہوں. میں کافی ان کی وجہ سے بہت پریشان تھا کہ یار میں نے چینل سے ریزائن کروایا, اس کے بعد بہت جو ان کے ساتھ ہوا, ان کا جو وہ کام کرتے تھے اپنے اس فیلڈ میں وہ بہت آگے ہیں, لیکن ان کا کام سارا بند کروا دیا گیا, سب کچھ ہو گیا. تو میں بہت مجھے بڑی وہ تھی کہ میں نے یہ کیا کیا. میں ان کے پاس گیا اور میں نے انہیں کہا کہ میں آپ سے یہ بات کرنے آیا ہوں کہ دیکھ لیں چیزیں, اور میں بڑا شرمندہ ہوں, میں نے آپ سے ریزائن کروایا اور چیزیں ہوئیں اور یہ کچھ ہو گیا آپ کے ساتھ, یہ تو بڑا لاس ہے. تو میں نے کہا آپ اس کو دیکھیں. انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا, مجھے کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ جس طرح سے یہ نظام چل رہا ہے اس وقت, اگر آج تمہیں اس بات کی کلیئرٹی آ جائے کہ یہ نظام اسی طرح سے 10 سال چلے گا, تو کیا تم اس نظام سے سودے بازی کر لو گے؟ میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا بات ختم. یہی موقف ایک بہت بڑے بندے کا بھی ہے. اچھا ہے یہ آپ کا موقف. ٹھیک ہے بھائی, بات یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے نا, یہ جو ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے نا, ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی ہم پیسے کے لیے جو ہے نا یہ ڈالرز کے لیے کر رہے ہیں. اس وقت یقین کریں اس نظام کے ساتھ ہم مل جائیں نا, جتنا ہم یوٹیوب پہ صبح سپریم کورٹ جا کے سارا دن فیلڈ میں رہ کے سارا کچھ کر کے ویڈیوز کر کے جو ہم کماتے ہیں نا, اگر ہم اس نظام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو جتنا ہم نے اس میں سال میں کمانا ہے 1 مہینے میں ہم ادھر سے کما سکتے ہیں. تو یہ بات آپ چھوڑ دیں کہ مطلب سارے مطلب ایک ہر وقت آپ کے, اب آپ دیکھیں نا کہ کتنی, میں دیکھ رہا تھا کل یہ جو ابھی انڈیا والا معاملہ ہوا ہے, جن 8-10 لوگوں نے اس کے اوپر زیادہ ٹویٹس کیے ہیں نا, زیادہ ٹویٹس کیے ہیں, ان کے آپ لسٹ بنا لیں, اور وہ اگر 10 لوگ ہیں 10 کے 10 وہ ہیں جن کے پاس اس وقت پروجیکٹ ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ, جن کو آپ پر منتھ لاکھ روپے دے رہے ہیں, جن میں سے ایک بندہ جس کو 3 جگہوں پہ آپ نے نوکری دی ہوئی ہے, 3 جگہوں پہ آپ نے نوکری دی ہوئی ہے, ایک پرائیویٹ چینل میں, ایک پرائیویٹ ڈیجیٹل میڈیا کے سیٹ اپ پہ, ایک آپ نے اس کو پی ٹی وی میں نوکری دی ہوئی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہیں جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگاتے ہیں, تو اس لیے لگاتے ہیں کہ وہ آپ نے ان کو 3 جگہوں پہ نوکریاں دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, جب میں اس کو زمانہ جاہلیت کہتا ہوں, اس میں ہم نے بہت غلط کیا, ہم لاپتہ افراد پہ ہمارا موقع غلط تھا, بلوچستان کے اوپر ہمارا موقع غلط تھا, لیکن اس وقت تو ہمارا یوٹیوب بھی نہیں تھا, اس وقت تو ہمارا یہ ٹویٹر بھی مونیٹائز نہیں تھا. ہم تو اس وقت آپ کے ساتھ کھڑے تھے اور غلط کھڑے تھے آپ کے ساتھ, جب ہم لاپتہ افراد کے بارے میں کہتے تھے کہ خود یہ چلے گئے ہوں گے کہیں پہ اور یہ جھوٹ بولتے ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے اور کوئی جبری گمشدہ نہیں ہے. اس وقت تو یوٹیوب نہیں تھا ہمارا, اس وقت ہمارا ٹویٹر مونیٹائز نہیں تھا.